مجھے شہریار بھائی سے بالکل قطعی طور پر نکاح نہیں کرنا۔ ہانیہ، تم میرے لفظ لکھ لو، میں دیواروں سے سر ٹکرا لوں گی، بھوکی ہڑتال کر دوں گی، گھر سے بھاگنے کی دھمکی دے دوں گی، مگر اس چلتے پھرتے ریفریجریٹر سے شادی نہیں کروں گی۔ نوال کی آواز میں غصہ، جھنجھلاہٹ اور ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی، تکیے کو بری طرح مسلتے ہوئے فون پر اپنی سہیلی سے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ فون کی دوسری جانب سے ہانیہ کا بے ساختہ قہقہہ گونجا۔ ریفریجریٹر؟ نوال، خدا کا خوف کر، تایا زاد ہیں تیرے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ پورے خاندان میں شہریار بھائی سے زیادہ ہینڈسم، ویل سیٹلڈ اور میچور انسان کوئی نہیں ہے۔ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ تجھے آخر ان سے چڑ کس بات کی ہے۔ کوئی بھی لڑکی ان سے شادی کرنے کے لیے ایک سیکنڈ میں ہاں کر دے گی۔ ہاں تو ان لڑکیوں میں سے ہی کسی کے گلے باندھ دینا، انہیں مجھے کیوں قربانی کا بکرا بنا رہے ہیں؟ نوال نے تڑپ کر جواب دیا۔ اور تم ان کی خوبصورتی اور بینک بیلنس کو دیکھ رہی ہو۔ ارے کس کام کا وہ بینک بیلنس اور وجاہت جس کے ساتھ جڑے انسان کے چہرے پر 24 گھنٹے 12 بجے رہتے ہیں۔ کس قدر روکھے اور سنجیدہ انسان ہے وہ۔ ہر وقت چہرے پر بیزاری سجی رہتی ہے اور مزاج میں وہی سڑیل پن۔ انسان ان کی شکل دیکھ کر ہی جینے کا حوصلہ ہار دے۔ یار، وہ گھر کے سب سے بڑے ہیں، پورے خاندان اور بزنس کو اکیلے سنبھالتے ہیں، ان کے کندھوں پر اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اب وہ 24 گھنٹے دانت نکال کر تو نہیں گھوم سکتے نا۔ ہانیہ نے شہریار کی وکالت کرنے کی کوشش کی۔ دانت نکالنے کو کون کہہ رہا ہے؟ کم از کم نارمل انسانوں کی طرح مسکرا تو سکتے ہیں نا؟ نوال نے منہ بناتے ہوئے کہا، جیسے شہریار اس کے سامنے ہی کھڑا ہو۔ گھر میں گھستے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی جیل کا وارڈن آ گیا ہو، سب کزنس کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ کل کی ہی بات لے لو، میں لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، وہ آئے تو ان کی بس ایک گھوری سے میرے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ کر گر گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان کے ماتھے پر لکھا ہو، مجھ سے دور رہو، میں کاٹ کھاتا ہوں۔ میں تو ان کے سامنے جاتے ہوئے بھی آیت الکرسی پڑھتی ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اس روکھے انسان سے نکاح کر لوں؟ اچھا بابا، مان لیا کہ وہ تھوڑے سخت اور غصے والے ہیں۔ ہانیہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ تو پھر محترمہ کو کیسا لائف پارٹنر چاہیے؟ کوئی فلمی ہیرو جو ہواؤں میں اڑتا ہو؟ ہواؤں میں اڑنے والا نہیں، زمین پر رہنے والا، لیکن جس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہو۔ سچی کہوں ہانیہ، مجھے تو بالکل فرحت اشتیاق کے ناول کا ہیرو آبی جیسے لڑکے پسند ہیں۔ نوال کی آواز میں خوابناک سی کیفیت آ گئی تھی۔ آبی یعنی عباد؟ وہ جو اس ناول میں، ہائے اللہ نوال، تم آج تک ناولوں کی اس خیالی دنیا سے باہر نہیں آئی؟ خود دارہ حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ۔ ایسے لڑکے صرف کتابوں کے صفحات پر ملتے ہیں، اصل زندگی میں مرد شہریار بھائی جیسے ہی ہوتے ہیں، پریکٹیکل، زمینی حقائق کو سمجھنے والے اور تھوڑے روکھے۔ ہانیہ نے حقیقت پسندی کا سبق پڑھایا۔ تو پھر مجھے ایسی پریکٹیکل زندگی پر لعنت بھیجنی ہے۔ نوال جذباتی ہو کر بیڈ پر اٹھ بیٹھی۔ میری زندگی کا کوئی حق نہیں کیا؟ مجھے بھی رومانوی خواب دیکھنے کا حق ہے۔ مجھے بھی ایک ایسا جیون ساتھی چاہیے جو عباد کی طرح مجھ پر بار بار محبت نچھاور کرے، جس کا دن مجھے دیکھے بغیر شروع نہ ہو اور رات میری آواز سنے بغیر ختم نہ ہو، جو میرے بنا ایک پل نہ رہ سکے، جو روز مجھے صبح پھول دے کر اپنی محبت کا اظہار کرے۔ اچھا، اور کیا کیا فرمائشیں ہیں؟ ذرا تفصیل تو بتاؤ، تاکہ میں تایا جان کو تمہاری ڈیمانڈز کی لسٹ بھیجوں۔ ہانیہ نے شرارت سے کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا شوہر ایسا ہو کہ اس کے اور میرے بیچ کوئی جھجک، کوئی فاصلہ نہ ہو۔ وہ ایسا نہ ہو کہ میں اس سے بات کرنے سے پہلے 10 بار سوچوں اور فائلیں تیار کروں۔ وہ اتنا کیئرنگ اور رومانٹک ہو کہ جب ہم اکیلے ہوں تو وہ مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھے۔ میں کچن میں چائے بنا رہی ہوں تو وہ پیچھے سے آ کر اچانک میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دے۔ میں چھوٹی سی بات پر ناراض ہوں تو وہ اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر مجھے منائے۔ وہ میری زلفوں سے کھیلے، میری تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دے۔ نوال آنکھیں بند کیے اپنے ہی تخیل میں گم ہو کر بولتی جا رہی تھی۔ اف نوال، تم تو پوری فلم ڈائریکٹ کر رہی ہو۔ اور ہانیہ مکمل طور پر محظوظ ہو رہی تھی، اور یہ کہ اسے مجھ پر مکمل حق جتانا آتا ہو، اس کی محبت میں ایسی دیوانگی ہو جو مجھے اپنے سحر میں جکڑ لے۔
जैसे ही थोड़ा सा रोमानवी माहौल बने वो मेरी आंखों में देखे, बिना कुछ कहे अपने मजबूत हिसार मिले और सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ जाए। उसकी नज़रों में वो शिद्दत हो जो मुझे पागल कर दे, उसके लम्स में वो हिद्दत हो जो मेरे सारे डर पिघला दे। नवाल सांस लेने के लिए रुकी और फिर झुंझला कर बोली, और एक ये शहरयार भाई हैं। मुझे तो लगता है कि सुहाग रात वाले दिन भी ये लैपटॉप खोलकर मुझसे पिछले महीने का हिसाब मांगने लग जाएंगे और पूछेंगे, नवाल इस महीने घर का बजट क्यों आउट हुआ। उसकी बात सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ से हानिया का एक ज़ोरदार बेकाबू कहकहा गूंजा। वो हंसते हंसते दोहरी हो रही थी, हाय मेरी पसलियाँ टूट गई नेवाल, खुदा की कसम तुम पागल हो। महीने का बजट? अगर शहरयार भाई ने तुम्हारी ये बातें सुन ली ना तो वो खुद तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे कि ये लड़की तो दिमागी तौर पर खिसकी हुई है। तो कर देना रिजेक्ट, मैं तो खुद यही चाहती हूँ। मैं तो दुआएं मांग रही हूँ कि उन्हें मुझ में कोई नुक्स नज़र आ जाए और वो खुद ही ताया जान से कह दें कि मुझे ऐसी पागल लड़की से शादी नहीं करनी। मेरी तो जान छूट जाएगी इस मिलिट्री कैंप जैसी ज़िंदगी से। नवाल ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। वो कुड़ते हुए दिल के साथ ये सब अपनी सहेली हानिया से शेयर कर रही थी, इस हकीकत से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अनजान कि कमरे के आध खुले दरवाजे के बाहर खड़ा शख्स उसका एक एक लफ्ज़ अपने अंदर उतार चुका था। शहरयार, जो दरअसल एक ज़रूरी फ़ाइल लेने के लिए उसके कमरे के बाहर से गुजर रहा था, दरवाजे के बिल्कुल बाहर रुका हुआ था। उसका इरादा नवाल को आवाज़ दे के बुलाने का था, मगर अंदर से आती नवाल की इस धुआंधार तकरीर सुनकर बजाय उसके माथे पर शिकने पड़ने या गुस्सा आने के, शहरयार के इस चेहरे पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। उसकी गहरी स्याह आंखों में एक शरारती और चैलेंजिंग सी चमक उभरी थी। उसके होंठों के किनारों पर एक गहरी, पुरस्रार और बेहद दिलकश मुस्कुराहट गिन गई, जो अगर ख़ानदान का कोई फ़र्द देख लेता तो शायद उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आता। तो मोहतरमा को नॉवेल्स जैसा रोमांटिक शौहर चाहिए, जो थोड़ा सा माहौल बनते ही सीधा बाहों के हिसार में ले ले। शहरयार ने दिल ही दिल में नवाल के जुमले को दोहराया और उसकी मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। उसने एक नज़र दरवाजे की दर्ज से अंदर डाली। नवाल अब भी तकिए को मुक्के मार मार कर हानिया को शहरयार की मज़ीद खामियां गिनवा रही थी। शहरयार ने गहरा सांस लिया और वहाँ से खामोशी से पलट गया। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल उभर रहा था कि कैसे वो इस पागल नटखट लड़की के हर मफरूज़े को गलत साबित करेगा। उसे अब सिर्फ इस बात का बेसब्री से इंतज़ार था कि कब उनका निकाह हो और कब वो नवाल को ये बावर करवाए कि शहरयार अगर बाहर से रूखा और संजीदा हो सकता है तो अपनी मोहब्बत में, अपने अंदाज में किस कदर वालिहाना और रोमानवी हो सकता है। वो उसे बताने वाला था कि असल ज़िंदगी का रोमांस नॉवलों के रोमांस से कितना मुख्तलिफ और कितना शदीद होता है। भाई, वो आ रहे हैं, जल्दी से फ़ोन जेब में डालो वरना आज फिर हमारी क्लास हो जाएगी। जोया ने दस्तरखान पर अपनी जगह संभालते हुए साथ बैठे दानियाल को कोहनी मारकर खबरदार किया। क्या मुसीबत है यार, बंदा अपने ही घर में सुकून से सांस भी नहीं ले सकता। अभी तो उनके आने का टाइम नहीं था, आज इतनी जल्दी कैसे नाजिल हो गए। दानियाल ने हड़बड़ाकर अपने मोबाइल पर चलती गेम बंद की और फ़ोन फुर्ती से जेब में गायब कर दिया, क्योंकि उन्हें दूसरों का सुकून बर्बाद करने में दिली खुशी मिलती है। नवाल ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए गुस्से और बेजारी से सरगोशी की। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, ना खुद जीते हैं ना हमें जीने देते हैं। हर वक्त माथे पर तेवरियां और मिजाज में सड़ियलपन होता है। ये इस हवेली नुमा शानदार घर का वसीओ अरीज डाइनिंग हॉल था। उस छत तले 3 भाइयों का भरा पूरा ख़ानदान आबाद था। घर को 3 अलग अलग पोर्शंस में तकसीम किया गया था ताकि सबकी निजी ज़िंदगी बरकरार रहे, मगर ख़ानदान के सबसे बड़े सरबराह बड़े ताया जान का ये सख्त असूल था कि रात का खाना सब एक साथ एक ही मेज़ पर खाएंगे। मेज़ के सिरे पर बड़े ताया शहरयार के वालिद विराजमान थे। उनके दाएं जानिब मंझले चचा यानी नवाल के वालिद थे, जिनकी नवाल इकलौती और बेहद लाडली बेटी थी। उनके साथ छोटे चचा बैठे थे जो दानियार, जोया और दीगर शरारती बच्चों के वालिद थे। घर की ख़वातीन, ताई जान और दोनों चचियाँ मुलाजमाओं के साथ मिलकर खाना लगवाने में मसरूफ़ थीं। डाइनिंग टेबल पर बच्चों और कज़िन्स की एक लंबी कतार थी जो अमूमन आपस में हंसी मजाक करते रहते थे, मगर आज हॉल में एक पुरअसरार और तनाव भरी खामोशी छाई हुई थी। वजह सिर्फ एक थी, शहरयार की मौजूदगी। अस्सलाम वालेकुम।
ایک بھاری روبدار اور سنجیدہ آواز ہال میں گونجی۔ شہریار اپنے مخصوص رکھ رکھاؤ کے ساتھ ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ اس نے گرے رنگ کی ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی، آستینیں کلائیوں تک فولڈ تھیں اور چہرے پر ایک ایسی سنجیدگی تھی جس سے تمام کزنز تھر تھر کانپتے تھے۔ وہ پورے خاندان کا سب سے بڑا بیٹا تھا، جس نے کم عمری میں ہی خاندانی بزنس کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا۔ اس کی بے پناہ ذمہ داری اور محنت نے اسے گھر کے بڑوں کا چہیتا اور بچوں کے لیے خوفناک ڈکٹیٹر بنا دیا تھا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا بیٹھو۔ آج تم آفس سے ذرا جلدی آ گئے؟ تایا جان نے شفقت سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جی ابا، وہ میٹنگ ذرا جلدی ختم ہو گئی تھی، سوچا گھر آ کر باقی کام دیکھ لوں۔ شہریار نے سنجیدگی سے جواب دیا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا جو بالکل نوال کے سامنے تھی۔ شہریار کے بیٹھتے ہی سب کزنز ایسے سیدھے ہو گئے جیسے ملٹری کیمپ میں پریڈ کے لیے کھڑے ہوں۔ دانیال نے نظر جھکا لی اور زویا نے چپ چاپ پلیٹ میں دال ڈالنا شروع کر دی۔ نوال، جو پہلے ہی پلیٹ میں چمچ چلا کر اپنا غصہ نکال رہی تھی، اس نے چوری چھپے شہریار کی طرف دیکھا اور برا سا منہ بنایا۔ ہاں ہاں، یہی تو ایک عقل کل ہیں پورے خاندان میں، سب کو یہی تو سنبھال رہے ہیں، بڑایا خاندانی ہیرو۔ نوال نے دل ہی دل میں بڑبڑاتے ہوئے دانیال کو آنکھ ماری جو اسے آنکھیں پھاڑ کر باز رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ شہریار پتر، وہ جو نیا پروجیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں اس کی فائلز چیک کر لی تھی تم نے؟ منجلے چچا نوال کے ابا نے نوالے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ جی چچا جان، میں نے تمام لیگل ڈاکومنٹس فائنل کر دیے ہیں، کل تک سائن ہو جائیں گے اور انویسٹرز کی طرف سے بھی گرین سگنل آ گیا ہے، آپ بے فکر رہیں، میں نے فیکٹری کا دورہ بھی کر لیا تھا۔ شہریار نے بڑی متانت اور ذمہ داری سے جواب دیا۔ کیا بات ہے بڑے بھائی، آپ نے تو شہریار کو اتنا قابل بنا دیا ہے کہ ہم تو اب اپنے ہر کام میں اسی کے محتاج ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ، جس طرح یہ لڑکا سب کچھ اکیلے مینج کرتا ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے۔ چھوٹے چچا نے ہنستے ہوئے تایا جان سے کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ شہریار نے جس طرح کم عمری میں بزنس کا بوجھ سنبھالا ہے مجھے اس پر فخر ہے، تایا جان نے سینہ چوڑا کرتے ہوئے کہا۔ نوال نے پھر آنکھیں گھمائیں۔ فخر نہیں، چلتا پھرتا عذاب ہے یہ، ہر وقت کام کام اور کام، کبھی ہنس بھی لیا کریں تو کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ اس نے نظر بچا کر زبان نکالی اور شہریار کی طرف منہ بنایا۔ وہ سمجھی تھی کہ شہریار ابا اور چچا کی باتوں میں مگن ہے، مگر جیسی اس نے زبان نکالی اور چہرہ بگاڑا، شہریار کی نظریں اچانک اس پر ٹک گئیں۔ نوال کی جان خشک ہو گئی۔ اس نے جلدی سے زبان اندر کی اور بوکھلاہٹ میں پانی پینے کا ڈرامہ کرنے لگی، مگر اسی بوکھلاہٹ میں اسے پانی کا پھندا لگ گیا اور وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ آرام سے بیٹا، کیا ہو گیا؟ دھیان سے پانی پیو۔ اس کی ماں نے جلدی سے اس کی کمر تھپ تھپائی۔ کچھ نہیں امی، بس پانی گلے میں لگ گیا، نوال نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بمشکل کہا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا۔ شہریار اب بھی بالکل پرسکون انداز میں کھانا کھا رہا تھا، مگر اس کے لبوں کی کنارے ایک انتہائی ہلکی مسکراہٹ ابھر کر فوراً ہی غائب ہو گئی تھی۔ وہ اسے منہ چڑھاتے ہوئے دیکھ چکا تھا، لیکن اسے نوال کی اس بچکانہ حرکت پر ذرا بھی غصہ نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اندر ہی اندر محظوظ ہو رہا تھا۔ کمرے کے باہر اس کی باتیں سننے کے بعد اب شہریار کو نوال کی ان چھوٹی چھوٹی حرکتوں میں ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی تھی۔ بھائی جان، ذرا وہ سلاد کا باؤل پاس کر دیجیے گا، زویا نے ہمت کر کے انتہائی دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ شہریار نے بغیر کچھ کہے سلاد کا باؤل اس کی طرف سرکا دیا۔ نوال کو زویا کے اس طرح ڈرنے پر شدید غصہ آیا۔ زویا، تم اس طرح ڈر ڈر کر کیوں مانگ رہی ہو؟ جیسے کسی جیلر سے روٹی مانگ رہی ہو، آرام سے لو، نوال نے طنزیہ انداز میں واضح طور پر شہریار کو سناتے ہوئے کہا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا۔ دانیال نے میز کے نیچے سے نوال کو لات ماری کہ وہ چپ کرے۔ شہریار نے پانی کا گلاس میز پر رکھا اور ایک گہری نظر نوال پر ڈالی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک ایسا ٹھہراؤ تھا جو کسی کو بھی گھبراہٹ میں مبتلا کر سکتا تھا۔ اس نے نوال کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ نوال، زبان سنبھال کر بات کرو بیٹا، وہ تم سے بڑا ہے، تمیز سے پیش آؤ، نوال کے والد نے فوراً سختی سے ٹوکا۔ ابو، میں نے کیا کہا ہے؟ میں تو بس زویا کو کہہ رہی تھی کہ ڈرنے کی کیا بات ہے، بھائی ہی تو ہیں۔
نوال نے معصومیت سے کندھے اچکائے، مگر اس کی نظریں ہنوز شہریار پر تھیں، جن میں کھلی بغاوت تھی۔ ماحول کو نارمل کرنے کے لیے دانیال نے ڈرتے ڈرتے ایک بات چھیڑی جو کزنز کے درمیان پچھلے کئی دنوں سے زیر بحث تھی۔ تایا جان، وہ دراصل اس ویکینڈ پر ہم سب کزنز کا فارم ہاؤس جانے کا پروگرام تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو کافی دن ہو گئے کہیں باہر نہیں گئے۔ تایا جان نے نوالے سے ہاتھ روک کر شہریار کی طرف دیکھا۔ بیٹا، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ بچے ویکینڈ پر فارم ہاؤس جانا چاہتے ہیں؟ شہریار نے ٹشو سے ہاتھ صاف کیے اور اپنی گہری نظریں دانیال پر گاڑ دیں۔ دانیال کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ شہریار کی آواز ہال میں گونجی۔ اس ویکینڈ پر موسم شدید خراب رہنے کی پیشن گوئی ہے، اور دانیال، تمہارے یونیورسٹی کے فائنل ایگزامز میں بمشکل 2 ہفتے رہ گئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت تمہارا ٹرپ پر جانا کسی بھی لحاظ سے مناسب ہے۔ تم گھر پر رہ کر تیاری کرو۔ جب ایگزامز ختم ہو جائیں گے تو میں خود تم سب کو لے جاؤں گا۔ شہریار نے حتمی 2 ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پورے دسترخوان پر ایک پراسرار خاموشی چھا گئی۔ دانیال کے خوابوں کا محل ایک سیکنڈ میں زمیں بوس ہو چکا تھا۔ زویا نے مایوسی سے سر جھکا لیا، اور باقی بچے بھی اداس ہو گئے، لیکن نوال کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی جان؟ دانیال سارا دن تو پڑھتا رہتا ہے، ویکینڈ پہ تھوڑا انجوائے کر لے گا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ اور ویسے بھی ہم سب نے اتنی مشکل سے پلان بنایا تھا، آپ خود تو کبھی کہیں جاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کی تو زندگی صرف لیپ ٹاپ اور فیکٹری تک محدود ہے، تو کیا اب ہم بھی آپ کی طرح گھر میں قید ہو کر رہ جائیں؟ نوال! اس بار اس کے والد کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ شہریار نے جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے۔ وہ تم سب کا بڑا ہے، گھر کا سربراہ ہے، اور تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہا ہے۔ اس سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو، یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا کہ… کوئی لیکن نہیں۔ فارم ہاؤس کا پروگرام کینسل ہے اور بات ختم۔ تایا جان نے بھی مہر لگا دی۔ نوال نے غصے سے چمچ اپنی پلیٹ میں پٹکا۔ شہریار نے بڑی متانت سے اپنا گلاس اٹھایا، ایک گھونٹ پانی پیا اور میز پر رکھتے ہوئے نوال کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے ایک انتہائی مدھم پرسکون آواز میں بولا، نوال، کھانا کھاتے وقت برتنوں سے آواز پیدا کرنا تہذیب کے سخت خلاف ہے۔ اور ہاں، دانیال کی فکر کرنے کے بجائے تم اپنے اسائنمنٹس پر توجہ دو جو تم نے پچھلے 3 دن سے پینڈنگ رکھے ہوئے ہیں اور جن کی ڈیڈ لائن کل صبح ہے۔ نوال کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر برف کا ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ اسے میرے اسائنمنٹس کا کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو ہانیہ کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ صدمے اور حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ جی بھائی جان، میں کر لوں گی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بمشکل اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے بولی۔ گڈ۔ شہریار نے نہایت مختصر جواب دیا اور دوبارہ کھانے پر توجہ مرکوز کر لی۔ اس کے چہرے پر وہی بے تاثر سنجیدگی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ نوال کے اس غصے اور بے بسی کو بھرپور انجوائے کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد شہریار نے ہاتھ روکے اور اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ الحمدللہ، اللہ حافظ، مجھے کچھ ضروری ای میلز چیک کرنی ہے۔ ابا، چچا جان، آپ لوگ سکون سے کھانا کھائیں۔ جیسے ہی شہریار ڈائننگ ہال سے باہر نکلا، تمام کزنز نے ایک ساتھ سکون کا اتنا گہرا سانس لیا جیسے کسی قید خانے سے رہائی ملی ہو۔ دانیال نے جلدی سے اپنا کالر ڈھیلا کیا۔ یار، قسم سے بھائی جان کے سامنے تو لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ میرا تو فارم ہاؤس کا سارا موڈ ہی خراب کر دیا ظالم نے۔ زویا نے فوراً تائید کی۔ ہاں نا، اور اوپر سے نوال، تم بھی تو ان سے خواہ پنگا لے لیتی ہو۔ تمہیں پتہ بھی ہے وہ کتنے غصے والے ہیں۔ اگر انہوں نے تایا جان سے تمہاری شکایت لگا دی نا تو تمہاری خیر نہیں۔ نوال، جس کا غصہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اسے گھورتے ہوئے بولی، میں نہیں ڈرتی اس ہٹلر سے، تم لوگ ڈرتے ہوگے۔ میں تو ایک دن ان کو بتاؤں گی کہ وہ پورے دفتر اور اس گھر کے باس ہو سکتے ہیں، پر میرے باس ہرگز نہیں۔ کھڑوس اور سڑیل انسان کہیں کے دیکھنا، میں ان کا وہ حشر کروں گی کہ یاد رکھیں گے۔ وہ یہ دھمکیاں دے رہی تھی جبکہ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جس شخص سے الجھنے کا دعویٰ کر رہی ہے وہ کھیل کو اس سے کہیں زیادہ بہتر انداز میں کھیلنا جانتا تھا۔ نہیں نہیں، یہ سراسر چیٹنگ ہے دانیال، تم نے جان بوجھ کر بوتل میری طرف گھمائی ہے۔ نوال نے احتجاج کرتے ہوئے صوفے کا کشن دانیال کی طرف کھینچ مارا۔ او بی بی، کوئی چیٹنگ نہیں ہوئی، بوتل بالکل تمہارے سامنے آ کر رکی ہے، تم خود دیکھ لو۔ اب چپ چاپ بتاؤ، ٹروتھ یا ڈیئر؟ دانیال نے ہنستے ہوئے ہوا میں ہی کشن کیچ کیا اور اسے چیلنجنگ نظروں سے دیکھا۔
رات کے 11 بج چکے تھے۔ حویلی کے سب بڑے اپنے اپنے کمروں میں گہری نیند سو چکے تھے، جبکہ چھت پر بنے کھلے اور ہوادار ٹیرس پر کزنز کی محفل جمی تھی۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور فرش پر گاؤ تکیے ڈال کر بیٹھے یہ سب کزنز ٹروتھ اور ڈیئر کے کھیل میں مگن تھے۔ نوال نے ناک سکیڑ کر زویا اور دانیال کی طرف دیکھا جو اسے پھنسانے کے لیے کسی خطرناک منصوبے پر کام کر رہے تھے۔ اگر وہ ٹروتھ چنتی تو یہ دونوں ضرور اس سے کوئی ایسا راز اگلوا لیتے جو بعد میں اس کے لیے درد سر بن جاتا۔ مجھے تم لوگوں کی نیتوں پر بالکل اعتبار نہیں ہے۔ میں ڈیئر چوز کروں گی۔ دو مجھے کوئی بھی ٹاسک۔ نوال نے گردن اکڑا کر بڑے فخر سے اعلان کیا۔ دانیال اور زویا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھوں میں انتہائی شرارتی اور خطرناک سی چمک ابھری۔ پکا؟ سوچ لو نوال، بعد میں رونا مت اور نہ ہی ٹاسک سے پیچھے ہٹنا۔ دانیال نے تصدیق چاہی۔ نوال کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، تم بس ٹاسک بتاؤ، میں کوئی ڈرپوک نہیں ہوں۔ نوال نے سینہ تان کر کہا۔ ٹھیک ہے پھر۔ زویا آگے کی طرف جھکی اور ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ تمہیں شہریار بھائی کو ایک بے نام لو لیٹر لکھ کر ان کے کمرے میں ان کی اسٹڈی کے ٹیبل پر رکھ کر آنا ہے۔ کیا؟ نوال کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی۔ اس کی آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ پاگل ہو گئے ہو تم لوگ؟ اس چلتے پھرتے ہٹلر کو لو لیٹر لکھوں؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ اگر انہیں پتہ چل گیا نا تو وہ مجھے کچا چبا جائیں گے اور پھر سیدھا تایا جان کے پاس جا کر میری شکایت لگائیں گے۔ میں یہ ٹاسک ہرگز نہیں کرنے والی۔ ابھی تو محترمہ بڑی بہادر بن رہی تھی۔ نوال کبھی پیچھے نہیں ہٹتی، میں کوئی ڈرپوک نہیں ہوں۔ دانیال نے بالکل نوال کی آواز نکالتے ہوئے اس کی نقل اتاری اور پھر طنزیہ ہنسا۔ مان لو نوال کہ تم ایک نمبر کی ڈرپوک ہو اور شہریار بھائی کے نام سے ہی تمہاری کانپیں ٹانگ جاتی ہیں۔ میری کوئی کانپیں نہیں ٹانگتی، میں بس احتیاط کر رہی تھی۔ وہ انسان نارمل نہیں ہے نا، اس لیے۔ نوال نے ہکلاتے ہوئے اپنی خفت مٹانے کی کوشش کی۔ جو بھی ہے، اگر تم نے یہ ٹاسک نہیں کیا تو ہم سب کل سے تمہیں پھٹو بلائیں گے اور پورے گھر میں یہ مشہور کر دیں گے کہ نوال شہریار بھائی کے سائے سے بھی ڈرتی ہے۔ زویا نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ڈرپوک کہلانے کا طعنہ نوال کی انا پر سیدھا وار تھا۔ اس نے غصے سے دانت پیسے۔ ٹھیک ہے، لاؤ کاغذ اور پین، میں ابھی لکھ کر دکھاتی ہوں تم لوگوں کو، لیکن یاد رکھنا اگر میں پکڑی گئی تو تم دونوں کے نام بھی ساتھ لگاؤں گی۔ دانیال نے فوراً اپنی ڈائری میں سے ایک ہلکے گلابی رنگ کا خوبصورت سا پیج پھاڑا اور پین کے ساتھ نوال کے آگے رکھ دیا۔ نوال نے پین ہاتھ میں پکڑا اور کاغذ کو گھورنے لگی۔ اب بتاؤ لکھوں کیا اس سڑیل انسان کو؟ محترم ہٹلر صاحب یا عزیز ازجان جیلر؟ اس بات پر سب کزنز بے ساختہ ہنس پڑے۔ او خدا کی بندی، لو لیٹر ہے، کوئی استعفیٰ یا دھمکی آمیز خط نہیں۔ تھوڑا رومانٹک لکھو، جیسے تم اپنے ناولوں میں پڑھتی ہو۔ جذبات اڈیل دو اس کاغذ پر تاکہ بھائی جان پڑھ کر تھوڑے سے پگھلیں۔ دانیال نے مشورہ دیا۔ پتھر بھی کبھی پگھلے ہیں؟ نوال نے بڑبڑاتے ہوئے پین کاغذ پر ٹکا دیا اور سوچتے ہوئے لکھنا شروع کیا۔ میرے بے نام سے جذبے اور آپ کی سنجیدہ آنکھوں کے نام، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے یا کوئی کیلکولیٹر، پر جو بھی ہے میں آپ کے اس سرد مہری والے انداز پر فدا ہوں۔ کاش آپ کی ان گہری اور پراسرار آنکھوں کو پڑھنے کا حق صرف مجھے ملے۔ آپ کی اس سنجیدگی کے پیچھے چھپی محبت پر صرف میرا اختیار ہو۔ آپ باہر سے جتنے بھی سخت ہوں، میں جانتی ہوں کہ آپ کے اندر ایک ایسا شخص قید ہے جو ٹوٹ کر محبت کرنا جانتا ہے، اور میں اس شخص سے ملنا چاہتی ہوں۔ نوال نے لکھ کر خط زویا کی طرف بڑھایا۔ یہ لو ہو گیا۔ زویا نے پڑھا اور حیرت سے بولی، واہ بھائی نوال، تم تو بڑی چھپی رستم نکلی، کتنے کمال کے ڈائلاگ مارے ہیں۔ شہریار بھائی تو پڑھ کر ہی کلین بولڈ ہو جائیں گے۔ ہاں بہت تعریفیں ہو گئیں، اب اسے فولڈ کرو۔ نوال نے خط کو طے کیا اور پھر اچانک سے اسے کچھ یاد آیا۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور اپنی سب سے پسندیدہ اور مہنگی پرفیوم کی بوتل اٹھا لائی۔ اس نے خط پر پرفیوم کا ایک بھرپور اسپرے کیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ دانیال نے حیرت سے پوچھا، تاکہ انہیں لگے کہ کسی واقعی ہائی کلاس اور رومانٹک لڑکی نے خط لکھا ہے۔ خوشبو سے ذرا امپریشن اچھا پڑتا ہے، سمجھے ڈفر؟ نوال نے فخریہ انداز میں کہا، اس حقیقت سے مکمل طور پر بے خبر کہ شہریار اس کی اس مخصوص پرفیوم کی خوشبو سے بخوبی واقف تھا۔
اب اگلا مرحلہ خط کو اس کی منزل تک پہنچانا تھا۔ رات کے اس پہر شہریار کے کمرے میں گھسنا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف تھا۔ نوال دبے قدموں دل میں آیت الکرسی پڑھتی ہوئی شہریار کے کمرے کی طرف بڑھی۔ دانیال، زویا اور باقی دو کزنز تھوڑے فاصلے پر گیلری کے پردوں کے پیچھے چھپ گئے۔ شہریار کا کمرہ تاریک تھا، صرف نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ نوال نے دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھولا، دبے قدموں اندر داخل ہوئی اور سیدھا اسٹڈی ٹیبل کی طرف گئی۔ اس نے گلابی رنگ کا وہ خوشبودار خط ٹیبل کے بالکل درمیان میں لیپ ٹاپ کے اوپر رکھا تاکہ شہریار کی سیدھی نظر اس پر پڑے۔ کام مکمل کرتے ہی وہ الٹے قدموں تیزی سے باہر نکلی اور سیدھا پردے کے پیچھے چھپے کزنز کے پاس آ کر لمبا سانس لیا۔ رکھائی؟ زویا نے سرگوشی کی۔ نوال نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب سب کی نظریں شہریار کے کمرے کے دروازے اور اس کھڑکی پر جمی تھیں جس کا پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا اور اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد گیلری میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ شہریار جو کسی کام سے نیچے گیا تھا واپس آ رہا تھا۔ اس نے گرے رنگ کا ٹراؤزر اور بلیک ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ پردے کے پیچھے چھپے کزنز نے اپنی سانسیں روک لیں۔ اب آئے گا مزہ، اب پھٹے گا بم، دانیال نے پرجوش سرگوشی کی۔ نوال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ شہریار خط پڑھتے ہی غصے سے باہر آئے گا اور سب کی کلاس لے گا۔ شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے لائٹ آن کی اور سیدھا اپنی اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھا۔ اس کی نظر فوراً لیپ ٹاپ پر رکھے اس گلابی کاغذ پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ باہر چھپے کزنز کے دل حلق میں آ گئے۔ شہریار نے وہ خط اٹھایا۔ جیسے ہی خط اس کے چہرے کے قریب ہوا، اس کی مخصوص اور جانی پہچانی خوشبو نے شہریار کے ناک سے ٹکرا کر اسے فوراً بتا دیا کہ یہ کارستانی کس کی ہے۔ اس کے چہرے پر نامحسوس سی مسکراہٹ ابھری جسے اس نے فوراً ہی اپنے مخصوص سرد تاثرات کے پیچھے چھپا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ باہر کوئی نہ کوئی چھپ کر اس کا تماشا دیکھ رہا ہوگا۔ اس نے اطمینان سے خط کھولا اور اسے پڑھنے لگا۔ باہر نوال نے زویا کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ اللہ خیر کرے کہیں باہر آ کر میرا گلا نہ دبا دیں۔ لیکن یہ کیا؟ خط پڑھنے کے دوران شہریار کے چہرے کے تاثرات ذرا نہیں بدلے۔ وہ ایسے پرسکون کھڑا خط پڑھ رہا تھا جیسے کوئی عام بات ہو۔ خط پورا پڑھنے کے بعد شہریار نے انتہائی سکون سے اسے واپس اسی طرح طے کیا۔ اس نے اپنی ٹیبل کی سب سے اوپر والی دراز کی چابی نکالی، دراز کھولی اور وہ خط اس دراز میں رکھ کر اسے لاک کر دیا۔ چابی واپس اپنی جیب میں ڈالی اور کرسی کھینچ کر اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے یوں کام کرنے بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کھڑکی کے باہر چھپے کزنز کے ارمانوں پر جیسے کسی نے منو برف گرا دی تھی۔ سب کے چہرے لٹک گئے۔ یہ کیا تھا؟ زویا نے مایوسی اور حیرت سے سرگوشی کی۔ کوئی ری ایکشن ہی نہیں، کوئی غصہ نہیں، کوئی حیرانی نہیں۔ یار یہ انسان ہے یا واقعی کوئی روبوٹ؟ دانیال نے جھنجھلا کر اپنے بال نوچے۔ کسی لڑکی نے اپنا خون جلا کر اتنا زبردست رومانٹک لیٹر لکھا اور بھائی نے اسے ایسے فولڈ کر کے دراز میں رکھ دیا جیسے بجلی کا بل ہو۔ نوال جو خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی مایوسی کا شکار بھی ہو گئی تھی، نے غصے سے اپنے کزنز کو گھورا۔ اس کے دل میں کہیں ایک چھوٹی سی خواہش ضرور تھی کہ شہریار کم از کم اس خط کو پڑھ کر تھوڑا سا چونکے، اس کے جذبات میں کوئی تو ہلچل ہو۔ میں نے تم لوگوں کو پہلے ہی کہا تھا نا، نوال نے جھلا کر سرگوشی میں انہیں لتاڑا۔ وہ پتھر کا انسان ہے، ان کے اندر دل کی جگہ واقعی کوئی کیلکولیٹر فٹ ہے، ان پر کسی رومانس یا جذبات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تم لوگوں کے اس فضول ٹاسک کے چکر میں میرا اتنا مہنگا پرفیوم بھی ضائع ہو گیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چل دی، جبکہ باقی کزنز بھی منہ لٹکائے واپس چھت کی طرف چلے گئے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ کمرے کے اندر لیپ ٹاپ کی اسکرین کو گھورتے شہریار کے دماغ اسی گلابی کاغذ کی سطروں میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی بند دراز میں محفوظ وہ خط دراصل اس کے دل کے کسی بہت ہی نرم کونے میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ حویلی کے بڑے ڈرائنگ روم میں تایا جان، جو ہمیشہ گھر کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے کے خود مختار رہے تھے، آج اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے نوال کے والد یعنی منجلے چچا کچھ سوچ بچار میں مگن تھے۔ دیکھو بھائی، نوال ہماری بیٹی ہے اور تمہارا گھر ہے، کوئی غیر نہیں، تایا جان نے پیالی میز پر رکھتے ہوئے مدھم مگر فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ شہریار، تم جانتے ہو اب شادی کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو رشتہ ہم نے برسوں پہلے ایک
خواب کی صورت دیکھا تھا، اب وقت آ گیا کہ اسے حقیقت کا روپ دیا جائے۔ نوال کے والد نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آثار تھے، مگر ساتھ ہی ایک قدرتی تشویش بھی تھی۔ بھائی جان، شہریار تو ہیرا ہے، اس پر تو کوئی شک ہی نہیں، مگر نوال، وہ تو ابھی بہت نادان اور لاڈلی ہے۔ کیا وہ شہریار کی سخت اور عملی زندگی کے ساتھ ایڈجسٹ کر پائے گی؟ اسی لیے تو رشتہ پکا کر رہے ہیں۔ شہریار اسے سنبھال لے گا، وہ ذمہ دار ہے، اور نوال کے ساتھ بھی اس کی ایک انبن ہے جو محبت میں بدل جائے گی۔ یہ خاندان کی روایت بھی ہے اور ہماری خوشی بھی۔ کمرے کے باہر پردے کی اوٹ میں کھڑی نوال جو چائے کا ٹرے لے کر جا رہی تھی، یہ سن کر وہیں ساکت ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں سے ٹرے ہلنے لگی اور چائے کا ایک قطرہ اس کے ہاتھ پر گرا، مگر اسے جلن کا احساس تک نہیں ہوا۔ میرا نکاح، اور وہ بھی شہریار بھائی کے ساتھ! اس کا دل ایک زوردار دھچکے کے ساتھ رک کر دوبارہ چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ اپنے کمرے میں بستر پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی، اس کی ماں اندر داخل ہوئی۔ نوال کی ہچکیاں کمرے کی فضا میں گونج رہی تھیں۔ امی، آپ لوگوں نے یہ کیا فیصلہ کر لیا؟ کیا آپ کو میری ذرا پرواہ نہیں؟ نوال نے اٹھ کر اپنی ماں کا دامن پکڑ لیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ کتنے سخت، کتنے روکھے انسان ہیں۔ ان کے ساتھ میرا کیا بنے گا؟ وہ مجھے ایک ہی دن میں اپنے اصولوں کے پنجرے میں قید کر دیں گے۔ امی، خوددارا میری منت ہے، یہ شادی رکوا دیں۔ اس کی ماں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ان کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ بیٹا، بڑے جب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہم جیسی عورتوں کی مرضی نہیں چلتی، اور پھر شہریار جیسا جیون ساتھی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ وہ تمہیں ہر خوشی دے گا، بس تم تھوڑی سمجھداری سے کام لو۔ سمجھداری؟ کیسی سمجھداری امی؟ آپ اسے سمجھداری کہتی ہیں؟ وہ تو انسان نہیں، پتھر کے مجسمے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ایک رات بھی نہیں گزار سکتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے ان کی اس خاموشی سے، ان کی اس سنجیدگی سے۔ نوال چیخ کر بولی، مگر اس کی چیخیں حویلی کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس پر ہی آ گریں۔ اگلے چند دنوں میں جیسے کسی نے اس کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ شادی کی تاریخ کا اعلان ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے حویلی میں رنگ برنگی لائٹ سج گئی، ڈھولک کی تھاپ گونجنے لگی۔ نوال کے لیے یہ خوشی نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان تھا جو اسے بہا لے جانے کے لیے تیار تھا۔ مہندی کی تقریب کا دن تھا۔ نوال ایک کونے میں بیٹھی تھی، ہاتھ پر مہندی لگائی جا رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ خود کو کسی قربانی کے بکرے کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ اس کے گرد کزنز کا ہجوم تھا، سب ہنس رہے تھے، گانے گا رہے تھے، مگر نوال کے چہرے پر صرف بے بسی کی ایک لمبی لکیر تھی۔ اچانک ہال میں ایک خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف مڑ گئیں۔ شہریار داخل ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ مگر مہنگے لباس میں ملبوس تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی ٹھہراؤ تھا۔ وہ مہمانوں کے درمیان سے ہوتا ہوا براہ راست اسی کونے کی طرف بڑھا جہاں نوال بیٹھی تھی۔ نوال نے گردن جھکا لی۔ اسے لگا کہ اب وہ اس کے قریب آ کر کچھ ایسا کہے گا جو اسے مزید توڑ دے گا، مگر شہریار صرف 2 قدم کی دوری پر رک گیا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی، بس ایک خاموش نظر نوال کے جھکے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ اس کی نظروں میں وہ غصہ یا سختی نہیں تھی جس کا نوال کو ڈر تھا، بلکہ اس میں عجیب سی گہرائی تھی، جیسے وہ نوال کی اس تمام بے بسی کو دیکھ رہا ہو، اسے سمجھ رہا ہو، مگر اپنے اندر کسی بڑے طوفان کو چھپائے ہوئے ہو۔ نوال، ذرا ادھر دیکھو، شہریار بھائی تمہیں بلا رہے ہیں، کوئی رسم ہوگی شاید۔ زویا نے شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نوال نے نفرت سے گردن اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اب ٹپکنے کو تیار تھے۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ شہریار نے یہ سن لیا، مگر اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے مڑا اور باہر کی طرف چل دیا۔ نوال اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی اسے اور بھی زیادہ خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ لڑے، وہ غصہ کرے تاکہ وہ بھی جواب دے سکے، مگر یہ خاموش حاکمیت اس کے اعصاب پر بوجھ بن رہی تھی۔ مایوں کی رسم شروع ہوئی تو نوال کو پیلے جوڑ میں ملبوس کر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ اس کی ماں اور تائی جان نے اسے نصیحتیں کیں۔ بیٹا، اب تم شہریار کی امانت ہو، ان کا خیال رکھنا۔ امانت؟ نوال نے دل ہی دل میں سوچا، میں تو ایک قیدی ہوں جس کو کسی جیلر کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ رات کے وقت جب حویلی کے صحن میں لوگ کم ہو گئے، نوال بالکنی میں کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی معجزے کی منتظر تھی کہ شاید کوئی آ کر کہہ دے کہ شادی کینسل ہو گئی ہے۔ اچانک اس کے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ٹھٹک گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔
وہ جانتی تھی کہ یہ کون ہے۔ شہریار بالکنی کے دروازے پر کھڑا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر مدھم آواز میں بولا، تمہاری آنکھوں کے آنسو تمہاری بد دلی کا اعلان کر رہے ہیں نوال۔ نوال نے پلٹ کر نہیں دیکھا مگر اس کے لب کپ کپائے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں بددل ہوں تو آپ پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتے؟ کیوں اپنی ضد میں میری زندگی برباد کر رہے ہیں؟ شہریار چند قدم آگے بڑھا۔ اب وہ نوال کے بالکل قریب تھا۔ اس کی موجودگی سے ہوا میں عجیب سی حدت محسوس ہونے لگی تھی۔ زندگی برباد کرنا، اس نے دہرایا۔ آواز میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ شاید تم اسے بربادی سمجھ رہی ہو مگر میں اسے ایک ایسی ذمہ داری سمجھتا ہوں جس سے میں کسی صورت منہ نہیں موڑ سکتا۔ کچھ رشتے ہماری پسند سے نہیں ہماری ضرورت بن جاتے ہیں نوال، اور میں نے تمہیں اپنی ضرورت بنا لیا ہے۔ اس کی یہ بات نوال کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ تیزی سے مڑی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور خوف کا طوفان تھا۔ میں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہوں۔ میں ایک انسان ہوں جس کے اپنے جذبات ہیں، اپنی خواہشات ہیں۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سرد مہری نہیں تھی جو نوال کو نظر آتی تھی۔ آج وہاں کچھ اور تھا، ایک ایسی شدت جو نوال کو اپنی جگہ پر ساکت کر گئی۔ مجھے پتہ ہے تم کیا چاہتی ہو۔ تمہیں ایک ایسا جیون ساتھی چاہیے جو تمہارے تخیل میں رہتا ہو۔ شہریار نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ کل ہمارا نکاح ہے نوال، اور میں چاہتا ہوں تم اس خوف کو اپنے دل سے نکال دو۔ میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کی تم نے خواہش کی ہے، بس وقت آنے دو۔ وہ وہاں سے چلا گیا مگر نوال وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل میں خوف کی جگہ نئی الجھن نے لے لی تھی۔ کیا واقعی شہریار وہ نہیں تھا جو اسے نظر آتا تھا؟ کیا اس سخت خول کے اندر کوئی اور شخص بھی قید تھا؟ شادی کا دن قریب آ رہا تھا اور نوال کے لیے یہ صرف رسموں کا سلسلہ نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت کا سامنا تھا جس کا وہ سامنا کرنے سے ڈرتی تھی، لیکن اب اس سے فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ شہریار کے کمرے میں روشنی نہایت مدھم اور رومانوی تھی۔ حویلی کی شور و غل والی زندگی سے دور یہ کمرہ بہت پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ نوال جو سرخ عروسی جوڑے، بھاری زیورات اور میک اپ کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں کسی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی دھڑکنیں جیسے رک سی گئیں۔ دروازہ کھلا اور شہریار اندر داخل ہوا۔ نوال نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو اس کی سانس جیسے حلق میں اٹک گئی۔ یہ وہ شہریار نہیں تھا جس سے وہ اب تک ڈرتی آئی تھی۔ اس کا روایتی سنجیدہ لباس، وہ استری شدہ شرٹ، وہ روبدار انداز، سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے اپنی قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھول رکھے تھے۔ آستینیں کوہنیوں تک مڑی ہوئی تھیں اور اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو اس کے خول کے اندر چھپے اصل شہریار کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی بنا کوئی رسمی بات کیے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نوال کے ہاتھ کانپنے لگے۔ جیسے ہی شہریار اس کے قریب پہنچا، اس نے بنا ایک لمحہ ضائع کیے نوال کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ بیڈ پر گرا دیا۔ نوال ایک دم سے گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر شہریار کے مضبوط ہاتھ اس کی کمر کے گرد حلقہ بنا چکے تھے۔ شہریار بھائی، آپ، وہ ہکلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کے لب ساکت ہو گئے۔ شہریار اس کے بالکل قریب جھکا۔ اس کے سانسوں کی گرمی نوال کے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ اپنی حاکمیت کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سندلی گردن پر اپنے تپتے لب رکھ چکا تھا۔ نوال اس کے اس اچانک اور گرم لمس کی حدت سے بری طرح لرز اٹھی۔ اس کا جسم جیسے بے جان ہو گیا تھا۔ شہریار کے ہاتھ مہارت سے اس کی لٹیں سلجھانے لگے، جبکہ اس کی نظریں نوال کی جھکی شرم سے سرخ آنکھوں پر جمی تھیں۔ اس نے نوال کو اپنے حصار میں قید کر لیا تھا۔ یہ وہ حاکمیت تھی جس کا نوال نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر اسے اس میں کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ایک عجیب سا سکون اور کشش تھی۔ شہریار اس کے کان کے قریب جھکا اور انتہائی دھیمی آواز میں سرگوشی کی، اب بتاؤ جانمن، تمہیں اور کتنا رومانٹک شوہر چاہیے تھا؟ کیا میں ناول کے ہیرو جیسے نہیں ہوں؟ نوال شوق رہ گئی۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں نے ہانیہ سے کیا کہا تھا؟ شہریار مسکرایا، اور اس مسکراہٹ میں وہ سارا غصہ اور سختی غائب تھی جو نوال کو اس سے دور رکھتی تھی۔ اس نے نوال کے چہرے کے بال ہٹاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں نوال، میں سب جانتا ہوں۔
میں تمہاری ہر بات سنتا رہا ہوں، تب بھی جب تم سمجھتی تھی کہ میں بہت دور ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ نوال کی حیرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ اب بھی اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی سڑیل شہریار ہے جس سے وہ چند گھنٹے پہلے تک خوف کھاتی تھی۔ شہریار بیڈ سے اٹھا اور چل کر اپنی الماری کی دراز کی طرف گیا۔ اس نے چابی نکالی، دراز کھولی اور کچھ تلاش کیا۔ واپس لوٹتے ہوئے اس کے ہاتھ میں وہ گلابی رنگ کا کاغذ تھا جو کچھ عرصہ پہلے نوال نے کزنس کے اکسانے پر اسے دیا تھا۔ یہ آپ کے پاس اب تک ہے؟ نوال نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شہریار بیڈ پر واپس آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے خط نوال کے ہاتھ میں تھمایا۔ جس دن میں نے یہ خط پڑھا تھا میں اسی وقت جان گیا تھا کہ یہ تم نے لکھا ہے۔ تمہاری لکھائی، یہ مہک، سب کچھ میں پہچانتا تھا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ تم اور تمہارے کزنس کھڑکی کے پیچھے چھپ کر میرا تماشا دیکھ رہے ہوگے۔ نوال شرمندگی سے سرخ ہو گئی۔ پھر آپ نے تب کوئی ری ایکشن کیوں نہیں دیا؟ آپ تو بالکل پتھر بنے ہوئے تھے۔ شہریار نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر تب میں نے کوئی رد عمل دیا تو تم لوگ اور زیادہ شرارتیں کرو گے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے جذبات پر قابو پایا تھا۔ میں تو اسی لمحے تمہیں اٹھا کر اپنے پاس لانا چاہتا تھا، مگر تب صحیح وقت نہیں تھا۔ میں نے یہ خط اس لیے سنبھال کر رکھا تھا کہ میں تمہیں اپنی محبت کا اعتراف اسی دن کروں گا جس دن تم صرف میری ہو جاؤ گی، اور آج سے بہتر موقع اور کیا ہو سکتا ہے؟ نوال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا سارا ڈر، ساری غلط فہمیاں ایک پل میں دھل کر رہ گئیں۔ شہریار نے نوال کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے سینے پر ٹھیک اپنے دل کی دھڑکن کے اوپر رکھ دیا۔ نوال، لوگ مجھے سخت کہتے ہیں، روبدار کہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تب سخت تھا جب تک تم میری زندگی میں شامل نہیں ہوئی تھی۔ تم نے ہی تو مجھے احساس دلایا کہ ایک انسان کے اندر کتنی شدت، کتنا رومانس اور کتنی محبت چھپی ہو سکتی ہے۔ مجھے کسی ہیرو کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں تمہارے لیے اس سے کہیں زیادہ محبت رکھنے والا جیون ساتھی بننا چاہتا تھا۔ میں تو کب سے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ نوال کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شہریار کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی جہاں اس کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ وہ شرما کر شہریار کے سینے سے لگ گئی۔ شہریار نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں بھر لیا۔ حویلی کی کھڑکی سے باہر چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ سارا گھر سو چکا تھا، مگر ان دونوں کی دنیا اب روشن ہو رہی تھی۔ نوال کو آج سمجھ آیا کہ وہ جسے سڑیل سمجھتی تھی وہ اصل میں اس کی حفاظت کرنے والا، اسے دیوانہ وار چاہنے والا شخص تھا۔ آئی لو یو شہریار بھائی، نوال نے مدھم آواز میں کہا۔ شہریار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مسکراتے ہوئے سرگوشی کی۔ آئی لو یو ٹو میری جان، اب کسی ہیرو کی ضرورت نہیں پڑے گی، وعدہ رہا۔ حویلی کی فضاؤں میں سکون تھا اور ان کے دلوں میں ایک نئے اور محبت بھرے حسین سفر کا آغاز۔